ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ اہم خبر آپ کو دیں گے راولپنڈی سے، جہاں صدر کوئلہ سینٹر چوک پر دھماکہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق اور متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس کی نفری اور امدادی ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئی ہیں اور امدادی کارروائیاں شروع کی جا چکی ہیں۔ اس وقت صورتحال کیا ہے، عثمان جاوید سے جان لیتے ہیں۔ عثمان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل، آپ سے کچھ راولپنڈی کا علاقہ دھماکہ ہوا ہے اور دھماکے میں ایک افراد جاں بحق ہونے کی دی گئی ہے اور ریسکیو کی جانب سے اس دھماکے کی تصدیق کرتے اس دھماکے عثمان، آپ سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ تکنیکی وجوہات کی بنا پر عثمان کی آواز نہیں سن پا رہے ہیں۔ راولپنڈی میں صدر کوئلہ سینٹر چوک پر دھماکہ ہوا ہے، دھماکے میں ایک شخص جاں بحق اور متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس کی نفری اور امدادی ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ چکی ہیں اور امدادی کارروائیاں فوری طور پر شروع کر دی گئی ہیں۔ ابتدائی طور پر بتایا گیا ہے کہ دھماکہ خیز مواد ایک موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا تھا۔ عثمان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ اب سے کچھ دیر قبل راولپنڈی صدر کا یہ علاقہ ہے جہاں کوئلہ سینٹر کے قریب یہ دھماکہ ہوا ہے اور دھماکہ موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا تھا اور موٹر سائیکل میں دھماکہ خیز نصب مواد پھٹنے سے ایک شخص جو ہے جو پر موجود تھا وہ دم توڑ گئے۔ دھماکے کے اس وقت امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ پولیس نے علاقے کو مکمل اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے، جبکہ ریسکیو کی ٹیمیں وہاں پر پہنچ ہیں۔ ٹھیک ہے عثمان، صورتحال پر نظر رکھے گا، اپڈیٹس آپ سے لیتے رہیں گے۔ فی الوقت بہت شکریہ آپ کا۔ اور حکومت نے آئی ایم ایف کا بڑا مطالبہ مان لیا۔ وفاقی وزیر حماد اظہر نے بجٹ تقریر میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ وہ مزدوروں کی کم سے کم تنخواہ کا ذکر بھی گول کر گئے۔ آئی ایم ایف کا بڑا مطالبہ حکومت کی جانب سے مان لیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر حماد اظہر نے بجٹ تقریر میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کا کوئی تذکرہ نہیں کیا، جبکہ مزدوروں کی کم سے کم تنخواہ کا ذکر بھی حماد اظہر گول کر گئے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بجٹ کو مایوس کن قرار دے دیا۔ کہتے ہیں ملک کو کورونا وبا اور ٹڈی دل کے حملوں کا سامنا ہے۔ پی ٹی آئی کے بجٹ میں ملک کو درپیش خطرات کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی۔ یہ پی ٹی آئی ایم ایف کا ایک عوام دشمن بجٹ ہے۔ اس بجٹ میں عام آدمی کو کوئی ریلیف نہیں ملا، تاہم تکلیف ملی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس بجٹ کو ریجیکٹ کرتی ہے، مزاحمت کرتی ہے، رد کرتی ہے۔ یہ انتہائی مایوس کن بجٹ ہے، جہاں پاکستان تاریخی چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے۔ کووڈ کا جو پینڈیمک ہے ہر پاکستانی کا زندگی کو خطرہ میں ڈال رہا ہے۔ جو لوکس کا 25 ایئرز بعد لوکس کا سب سے بڑا حملہ ہو رہا ہے، یہ ہمارا زراعت کے لیے، ہمارا فوڈ سیکیورٹی کے لیے، ہمارا معیشت کے لیے ایک بہت خطرناک خطرہ ہے۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو پی ٹی آئی نے بجٹ پیش کیا ہے وہ ان خطرے کو وہ اہمیت نہیں دیتے۔ یہ ایک روایتی بجٹ ہے، یہ پی ٹی آئی ایم ایف کا عوام دشمن بجٹ ہے، جس میں عام آدمی کو کوئی ریلیف نہیں ملا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور مختلف اپوزیشن جماعت جلد اس بجٹ پہ ایک سی بلائیں گے اور ہم مل کے اپنا موقف اس معاملے میں رکھیں گے۔ آپ سب کا حکومت نے اگلے مالی سال کے بجٹ میں ٹیکس آمدنی کا تخمینہ موجودہ بجٹ سے 10.5% کم لگایا، نان ٹیکس آمدنی بڑھا دی، جس کے باعث نئے ایف سی ایوارڈ کے بغیر ہی صوبوں کا حصہ تقریباً 12% کم ہو گیا ہے۔ حکومت نے اگلے مالی سال کے بجٹ میں ایف پی آر کی ٹیکس وصولیوں کا ہدف 49.63 ارب روپے رکھا ہے، جو رواں سال کے بجٹ سے 592 ارب روپے کم ہے، جس کے بعد صوبوں کو ملنے والے وسائل کا تخمینہ رواں مالی سال کے بجٹ تخمینے سے 381 ارب روپے کم ہے، جبکہ دوسرے ٹیکسوں سے آمدنی کا تخمینہ 87% اضافے سے 501 ارب روپے اور نان ٹیکس آمدنی کا تخمینہ 24% اضافے سے 11.9 ارب روپے لگایا گیا ہے۔ اس آمدنی سے صوبوں کو حصہ نہیں دینا پڑے گا۔ اگلے مالی سال کے بجٹ میں پیٹرولیم لیوی سے آمدنی کا تخمینہ 450 ارب روپے لگایا گیا ہے، جو رواں سال کے تخمینے سے 108% زیادہ ہے۔ دوسری جانب سول حکومت کے اخراجات کا اندازہ 476 ارب روپے لگایا گیا ہے، جو رواں مالی سال کے تخمینے سے 10.4% زیادہ ہے، جبکہ دفاعی اخراجات کے لیے 12.89 ارب روپے رکھے گئے ہیں، جو رواں مالی سال بجٹ تخمینے سے 11.8% زیادہ ہیں۔ وفاقی حکومت کا ترقیاتی بجٹ پہلے سے 6% کمی سے 650 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ نئے بجٹ میں خسارہ پورا کرنے کے لیے بینکوں سے رواں مالی سال کے مقابلے میں 162% زیادہ قرض لینے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔
اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے ہائی پروموشن بورڈ میں ترقی پانے والے افسروں کی تقرریاں کر دی ہیں۔ آئی جی موٹر وے پولیس کلیم امام اور آئی جی کے پی ثناء اللہ عباسی گریڈ 22 میں ترقی پانے کے بعد اسی عہدے پر کام کرتے رہیں گے۔ تفصیلات جانیں گے، بابر شہزاد ترک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بابر شہزاد، کون کون ترقی پانے والوں میں شامل ہیں؟ دیکھیے، وزیر اعظم کی زیر صدارت جو ہائی پروموشن بورڈ ہوا تھا اس میں جن 28 افسران کو گریڈ 22 میں ترقی دی گئی تھی، ان میں سے 12 جو افسران ہیں ان کے باضابطہ نوٹیفکیشن اور پوسٹنگ تقرر تبادلے جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے کر دیے گئے ہیں۔ ایڈمنسٹریٹو سروس کے 10 اور پولیس سروس آف پاکستان کے 2 افسر شامل ہیں۔ ایڈمنسٹریٹو سروس کے جن 10 افسروں کو گریڈ 22 میں ترقی دی گئی ہے ان میں تنویر احمد قریشی کو گریڈ 22 میں ترقی دے کر اسپیشل سیکرٹری تجارت تعینات کر دیا گیا ہے۔ جاوید اکبر کو گریڈ 22 میں ترقی دے کر اسپیشل سیکرٹری کابینہ مقرر کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر اختر نذیر کو گریڈ 22 میں ترقی دے کر سیکرٹری الیکشن کمیشن ہی خدمات سر انجام دینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ کیپٹن ریٹائرڈ منیر اعظم کو گریڈ 22 میں ترقی دے کر اسپیشل سیکرٹری پارٹ ڈویژن مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ محمد صالح احمد فاروقی کو گریڈ 22 میں ترقی دے کر اسپیشل سیکرٹری مواصلات ڈویژن مقرر کیا گیا ہے۔ جو چیف سیکرٹری ہیں آزاد کشمیر مطہر نیاز رانا، ان کو گریڈ 22 میں ترقی دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے بابر شہزاد، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز نے ٹویٹر پیغام میں حمزہ شہباز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ مریم نواز نے حمزہ شہباز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ برسوں تک مشرف کے دور حکومت میں چٹان کی طرح ڈٹے رہے۔ کہتی ہیں کہ اب ایک دہائی بعد بھی ظلم و جبر کے خلاف مضبوطی سے جنگ لڑ رہے ہیں۔ آپ کی بیٹی سماویہ یقیناً آپ کے ساتھ گزرے لمحات اور آغوش کو یاد کرتی ہوگی۔ مریم نواز نے کہا کہ یاد رکھیں، اللہ ہمیشہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ حمزہ، ہمیں آپ پر فخر ہے۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ اہم خبر آپ کو دیں گے راولپنڈی سے، جہاں صدر کوئلہ سینٹر چوک پر دھماکہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق اور متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس کی نفری اور امدادی ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئی ہیں اور امدادی کارروائیاں شروع کی جا چکی ہیں۔ اس وقت صورتحال کیا ہے، عثمان جاوید سے جان لیتے ہیں۔ عثمان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل، آپ سے کچھ راولپنڈی کا علاقہ دھماکہ ہوا ہے اور دھماکے میں ایک افراد جاں بحق ہونے کی دی گئی ہے اور ریسکیو کی جانب سے اس دھماکے کی تصدیق کرتے کہ اس دھماکے عثمان، آپ سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ تکنیکی وجوہات کی بنا پر عثمان کی آواز نہیں سن پا رہے ہیں۔ راولپنڈی میں صدر کوئلہ سینٹر چوک پر دھماکہ ہوا ہے، دھماکے میں ایک شخص جاں بحق اور متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس کی نفری اور امدادی ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ چکی ہیں اور امدادی کارروائیاں فوری طور پر شروع کر دی گئی ہیں۔ ابتدائی طور پر بتایا گیا ہے کہ دھماکہ خیز مواد ایک موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا تھا۔ عثمان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ اب سے کچھ دیر قبل راولپنڈی صدر کا یہ علاقہ ہے جہاں کوئلہ سینٹر کے قریب یہ دھماکہ ہوا ہے اور دھماکہ موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا تھا اور موٹر سائیکل میں دھماکہ خیز نصب مواد پڑنے سے ایک شخص جو ہے جو پر موجود تھا وہ دم توڑ گئے۔ دھماکے کے اس وقت امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ پولیس نے علاقے کو مکمل اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے، جبکہ ریسکیو کی ٹیمیں وہاں پر پہنچ ٹھیک ہے عثمان، صورتحال پر نظر رکھے گا، اپڈیٹس آپ سے لیتے رہیں گے۔ فی الوقت بہت شکریہ آپ کا۔ اور حکومت نے آئی ایم ایف کا بڑا مطالبہ مان لیا۔ وفاقی وزیر حماد اظہر نے بجٹ تقریر میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ وہ مزدوروں کی کم سے کم تنخواہ کا ذکر بھی گول کر گئے۔ آئی ایم ایف کا بڑا مطالبہ حکومت کی جانب سے مان لیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر حماد اظہر نے بجٹ تقریر میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کا کوئی تذکرہ نہیں کیا، جبکہ مزدوروں کی کم سے کم تنخواہ کا ذکر بھی حماد اظہر گول کر گئے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بجٹ کو مایوس کن قرار دے دیا۔ کہتے ہیں ملک کو کورونا وبا اور ٹڈی دل کے حملوں کا سامنا ہے۔ پی ٹی آئی کے بجٹ میں ملک کو درپیش خطرات کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی۔ یہ پی ٹی آئی ایم ایف کا ایک عوام دشمن بجٹ ہے۔ اس بجٹ میں عام آدمی کو کوئی ریلیف نہیں ملا، تاہم تکلیف ملی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس بجٹ کو ریجیکٹ کرتی ہے، مزاحمت کرتی ہے، رد کرتی ہے۔ یہ انتہائی مایوس کن بجٹ ہے جہاں پاکستان تاریخی چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے۔ کووڈ کا جو پینڈیمک ہے ہر پاکستانی کا زندگی کو خطرہ میں ڈال رہا ہے۔ جو لوکس کا 25 ایئرز بعد لوکس کا سب سے بڑا حملہ ہو رہا ہے، یہ ہمارا زراعت کے لیے، ہمارا فوڈ سیکیورٹی کے لیے، ہمارا معیشت کے لیے ایک بہت خطرناک
खतरा है और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो पीटीआई ने बजट पेश किया है वो इन खतरे को वो अहमियत नहीं देते। ये एक रवायती बजट है, ये PTIMF का अवाम दुश्मन बजट है जिसमें आम आदमी को कोई रिलीफ नहीं मिला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुख्तलिफ अपोजिशन जमातों जल्द इस बजट पे एक APC बुलाएंगे और हम मिलके अपना मौक़िफ़ इस मामले रखेंगे। आप सबका हुकूमत ने अगले माली साल के बजट में टैक्स आमदनी का तखमीना मौजूदा बजट से 10.5% कम लगाया, नॉन टैक्स आमदनी बढ़ा दी, जिसके बायस नए FC अवार्ड के बगैर ही सूबों का हिस्सा तकरीबन 12% कम हो गया है। हुकूमत ने अगले माली साल के बजट में FPR की टैक्स वसूलियों का हदफ 49 खरब 63 अरब रुपए रखा है, जो रवा साल के बजट से 592 अरब रुपए कम है, जिसके बाद सूबों को मिलने वाले वसाइल का तखमीना रवा माली साल के बजट तखमीने से 381 अरब रुपए कम है, जबकि दूसरे टैक्सों से आमदनी का तखमीना 87% इजाफे से 501 अरब रुपए और नॉन टैक्स आमदनी का तखमीना 24% इजाफे से 11 खरब 9 अरब रुपए लगाया गया है। इस आमदनी से सूबों को हिस्सा नहीं देना पड़ेगा। अगले माली साल के बजट में पेट्रोलियम लेवी से आमदनी का तखमीना 450 अरब रुपए लगाया गया है, जो रवा साल के तखमीने से 108% ज्यादा है। दूसरी जानिब सिविल हुकूमत के अखराजात का अंदाजा 476 अरब रुपए लगाया गया है, जो रवा माली साल के तखमीने से 10.4% ज्यादा है, जबकि दिफाई अखराजात के लिए 12 खरब 89 अरब रुपए रखे गए हैं, जो रवा माली साल बजट तखमीने से 11.8% ज्यादा है। विफाकी हुकूमत का तरक्याती बजट पहले से 6% कमी से 650 अरब रुपए कर दिया गया है। नए बजट में खसारा पूरा करने के लिए बैंकों से रवा माली साल के मुकाबले में 162% ज्यादा कर्ज लेने का तखमीना लगाया गया है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने हाई प्रमोशन बोर्ड में तरक्की पाने वाले अफसरों की तकर्रियां कर दी हैं। IG मोटरवे पुलिस कलीम इमाम और IG KP सनाउल्लाह अब्बासी ग्रेड 22 में तरक्की पाने के बाद इसी ओहदे पर काम करते रहेंगे। तफसीलात जानेंगे, बाबर शहजाद तुर्क हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर शहजाद, कौन कौन तरक्की पाने वालों में शामिल हैं? देखिए, वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत जो हाई प्रमोशन बोर्ड हुआ था उसमें जिन 28 अफसरान को ग्रेड 22 में तरक्की दी गई थी, उनमें से 12 जो अफसरान हैं उनके बाद आपका नोटिफिकेशन और पोस्टिंग तकर्रुर तबादले जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से कर दिए गए हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के 10 और पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के 2 अफसर शामिल हैं। आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जिन 10 अफसरों को ग्रेड 22 में तरक्की दी गई है उनमें तनवीर अहमद कुरैशी को ग्रेड 22 में तरक्की देकर स्पेशल सेक्रेटरी तजारत तैनात कर दिया गया है। जावेद अकबर को ग्रेड 22 में तरक्की देकर स्पेशल सेक्रेटरी काबीना मुकर्रर किया गया है। डॉक्टर अख्तर नजीर को ग्रेड 22 में तरक्की देकर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ही खिदमात सरअंजाम देने की हिदायत की गई है। कैप्टन रिटायर्ड मुनीर आजम को ग्रेड 22 में तरक्की देकर स्पेशल सेक्रेटरी पार्ट डिवीजन मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा मोहम्मद सालेह अहमद फारूकी को ग्रेड 22 में तरक्की देकर स्पेशल सेक्रेटरी मवासलात डिवीजन मुकर्रर किया गया है। जो चीफ सेक्रेटरी हैं आजाद कश्मीर मतहर नियाज राना, उनको ग्रेड 22 में तरक्की दी गई है। ठीक है बाबर शहजाद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। साबिक वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ की साहबजादी मरीम नवाज ने ट्विटर पैगाम में हमजा शहबाज को खिराज तहसीन पेश किया है। मरीम नवाज ने हमजा शहबाज को मुखातिब करते हुए कहा कि आप बरसों तक मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में चट्टान की तरह डटे रहे। कहती हैं कि अब एक दहाई बाद भी जुल्म जबर के खिलाफ मजबूती से जंग लड़ रहे हैं। आपकी बेटी समाविया यकीनन आपके साथ गुजरे लम्हात और आगोश को याद करती होगी। मरीम नवाज ने कहा कि याद रखें, अल्लाह हमेशा सब्र वालों के साथ है। हमजा, हमें आप पर फख्र है। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। अहम खबर आपको देंगे रावलपिंडी से, जहां सदर कोयला सेंटर चौक पर धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक और मुतादिद अफराद जख्मी हो गए हैं। पुलिस की नफरी और इमदादी टीमें जाए वकुआ पर पहुंच गई हैं और इमदादी कार्रवाइयां शुरू की जा चुकी हैं। इस वक्त सूरत हाल क्या है, उस्मान जावेद से जान लेते हैं। उस्मान, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, आपसे कुछ रावलपिंडी का इलाका धमाका हुआ है और धमाके में एक अफराद जाँ बहक होने की दी गई है और रेस्क्यू की जानिब से इस धमाके की तस्दीक करते इस धमाके। उस्मान, आपसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं, कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पर उस्मान की आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं। रावलपिंडी में सदर कोयला सेंटर चौक पर धमाका हुआ है। धमाके में एक शख्स जाँ बहक और मुतादिद अफराद जख्मी हो गए हैं। पुलिस की नफरी और इमदादी टीमें जाँ वकुआ पर पहुंच चुकी हैं और इमदादी कार्रवाइयाँ फौरी तौर पर शुरू कर दी गई हैं। इब्तदाई तौर पर बताया गया है कि धमाका खेज मवाद एक मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। उस्मान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये अब से कुछ देर कबल रावलपिंडी सदर का ये इलाका है जहां कोयला सेंटर के करीब ये धमाका हुआ है और धमाका मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था और मोटरसाइकिल में धमाका खेज
نصب مواد پٹنے کے ایک شخص جو ہے جو پر موجود تھا وہ دم توڑ گئے. دھماکے کے اس وقت امدادی کارروائیاں جاری ہیں. پولیس نے علاقے کو مکمل اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے جبکہ ریسکیو کی ٹیمیں وہاں پر 5. ٹھیک ہے عثمان، صورتحال پر نظر رکھے گا، اپڈیٹس آپ سے لیتے رہیں گے. فی الوقت بہت شکریہ آپ کا. اور حکومت نے آئی ایم ایف کا بڑا مطالبہ مان لیا. وفاقی وزیر حماد اظہر نے بجٹ تقریر میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کا کوئی تذکرہ نہیں کیا. وہ مزدوروں کی کم سے کم تنخواہ کا ذکر بھی گول کر گئے. آئی ایم ایف کا بڑا مطالبہ حکومت کی جانب سے مان لیا گیا ہے. وفاقی وزیر حماد اظہر نے بجٹ تقریر میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کا کوئی تذکرہ نہیں کیا، جبکہ مزدوروں کی کم سے کم تنخواہ کا ذکر بھی حماد اظہر گول کر گئے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بجٹ کو مایوس کن قرار دے دیا. کہتے ہیں ملک کو کورونا وبا اور ٹڈی دل کے حملوں کا سامنا ہے. پی ٹی آئی کے بجٹ میں ملک کو درپیش خطرات کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی. یہ پی ٹی آئی ایم ایف کا ایک عوام دشمن بجٹ ہے. اس بجٹ میں عام آدمی کو کوئی ریلیف نہیں ملا، تاہم تکلیف ملی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اس بجٹ کو ریجیکٹ کرتی ہے، مزاحمت کرتی ہے، رد کرتی ہے. یہ انتہائی مایوس کن بجٹ ہے جہاں پاکستان تاریخی چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے. کووڈ کا جو پینڈیمک ہے ہر پاکستانی کا زندگی کو خطرہ میں ڈال رہا ہے. جو لوکس کا 25 ایئرز بعد لوکس کا سب سے بڑا حملہ ہو رہا ہے، یہ ہمارا زراعت کے لیے، ہمارا فوڈ سیکیورٹی کے لیے، ہمارا معیشت کے لیے ایک بہت خطرناک خطرہ ہے. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو پی ٹی آئی نے بجٹ پیش کیا ہے وہ ان خطرے کو وہ اہمیت نہیں دیتے. یہ ایک روایتی بجٹ ہے. یہ پی ٹی آئی ایم ایف کا عوام دشمن بجٹ ہے جس میں عام آدمی کو کوئی ریلیف نہیں ملا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اور مختلف اپوزیشن جماعتیں جلد اس بجٹ پہ ایک APC بلائیں گے اور ہم مل کے اپنا موقف اس معاملے رکھیں گے. آپ سب کا حکومت نے اگلے مالی سال کے بجٹ میں ٹیکس آمدنی کا تخمینہ موجودہ بجٹ سے 10.5% کم لگایا. نان ٹیکس آمدنی بڑھا دی، جس کے باعث نئے ایف سی ایوارڈ کے بغیر ہی صوبوں کا حصہ تقریباً 12% کم ہو گیا ہے. حکومت نے اگلے مالی سال کے بجٹ میں ایف پی آر کی ٹیکس وصولیوں کا ہدف 49.63 ارب روپے رکھا ہے، جو رواں سال کے بجٹ سے 592 ارب روپے کم ہے، جس کے بعد صوبوں کو ملنے والے وسائل کا تخمینہ رواں مالی سال کے بجٹ تخمینے سے 381 ارب روپے کم ہے، جبکہ دوسرے ٹیکسوں سے آمدنی کا تخمینہ 87% اضافے سے 501 ارب روپے اور نان ٹیکس آمدنی کا تخمینہ 24% اضافے سے 11.9 ارب روپے لگایا گیا ہے. اس آمدنی سے صوبوں کو حصہ نہیں دینا پڑے گا. اگلے مالی سال کے بجٹ میں پیٹرولیم لیوی سے آمدنی کا تخمینہ 450 ارب روپے لگایا گیا ہے، جو رواں سال کے تخمینے سے 108% زیادہ ہے. دوسری جانب سول حکومت کے اخراجات کا اندازہ 476 ارب روپے لگایا گیا ہے، جو رواں مالی سال کے تخمینے سے 10.4% زیادہ ہے، جبکہ دفاعی اخراجات کے لیے 12.89 ارب روپے رکھے گئے ہیں، جو رواں مالی سال بجٹ تخمینے سے 11.8% زیادہ ہیں. وفاقی حکومت کا ترقیاتی بجٹ پہلے سے 6% کمی سے 650 ارب روپے کر دیا گیا ہے. نئے بجٹ میں خسارہ پورا کرنے کے لیے بینکوں سے رواں مالی سال کے مقابلے میں 162% زیادہ قرض لینے کا تخمینہ لگایا گیا ہے. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے ہائی پروموشن بورڈ میں ترقی پانے والے افسروں کی تقرریاں کر دی ہیں. آئی جی موٹر وے پولیس کلیم امام اور آئی جی کے پی ثناء اللہ عباسی گریڈ 22 میں ترقی پانے کے بعد اسی عہدے پر کام کرتے رہیں گے. تفصیلات جانیں گے. بابر شہزاد ترک ہمارے ساتھ موجود ہیں. بابر شہزاد، کون کون ترقی پانے والوں میں شامل ہیں؟ دیکھیے، وزیر اعظم کی زیر صدارت جو ہائی پروموشن بورڈ ہوا تھا اس میں جن 28 افسران کو گریڈ 22 میں ترقی دی گئی تھی، ان میں سے 12 جو افسران ہیں ان کے باضابطہ نوٹیفکیشن اور پوسٹنگ تقرر تبادلے جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے کر دیے گئے ہیں. ایڈمنسٹریٹو سروس کے 10 اور پولیس سروس آف پاکستان کے 2 افسر شامل ہیں. آپ ایڈمنسٹریٹو سروس کے جن 10 افسروں کو گریڈ 22 میں ترقی دی گئی ہے ان میں تنویر احمد قریشی کو گریڈ 22 میں ترقی دے کر اسپیشل سیکرٹری تجارت تعینات کر دیا گیا ہے. جاوید اکبر کو گریڈ 22 میں ترقی دے کر اسپیشل سیکرٹری کابینہ مقرر کیا گیا ہے. ڈاکٹر اختر نذیر کو گریڈ 22 میں ترقی دے کر سیکرٹری الیکشن کمیشن ہی خدمات سر انجام دینے کی ہدایت کی گئی ہے. کیپٹن ریٹائرڈ منیر اعظم کو گریڈ 22 میں ترقی دے کر اسپیشل سیکرٹری پارٹ ڈویژن مقرر کیا گیا ہے. اس کے علاوہ محمد صالح احمد فاروقی کو گریڈ 22 میں ترقی دے کر اسپیشل سیکرٹری مواصلات ڈویژن مقرر کیا گیا ہے. جو چیف سیکرٹری ہیں آزاد کشمیر مطہر نیاز رانا
ان को ग्रेड 22 में तरक्की दी गई है। ठीक है बाबर शहजाद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की साहबजादी मरीम नवाज ने ट्विटर पैगाम में हमजा शहबाज को खिराज तहसीन पेश किया है। मरीम नवाज ने हमजा शहबाज को मुखातिब करते हुए कहा कि आप बरसों तक मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में चट्टान की तरह डटे रहे। कहती हैं कि अब एक दहाई बाद भी जुल्म जबर के खिलाफ मजबूती से जंग लड़ रहे हैं। आपकी बेटी समाविया यकीनन आपके साथ गुजरे लम्हात और आगोश को याद करती होगी। मरीम नवाज ने कहा कि याद रखें, अल्लाह हमेशा सब्र वालों के साथ है। हमजा, हमें आप पर फख्र है।